بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص آج 7 محرم الحرام اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اس کے گھر میں مال و دولت میں برکت ہوگی، اس کے گھر میں مال و دولت کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ پورا سال وہ بے فکر رہے گا، غموں سے، پریشانیوں سے۔ اس کی جتنی بھی مشکلات ہیں منٹوں میں حل ہو جائیں گی۔ جب یہ آپ وظیفہ مکمل کر لو گے تو اس کا معجزہ آپ منٹوں میں دیکھ لینا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو ایک بار آزما کے دیکھ لو۔ مختصر سا یہ وظیفہ ہے، اور کچھ ٹائم نکال کے آپ اپنے زندگی میں سے تو یہ وظیفہ کر لو۔ خدا را کوئی بھی اس وظیفے سے محروم نہ رہے۔ اگر آپ اپنی قسمت کو بدلنا دیکھتے ہو تو اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہو، اپنے جو غم ہیں ان کو دور کرنا چاہتے ہو، پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہو، یا پھر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے گھر میں مال و دولت، رزق کی برسات رہے۔ جو لوگ اچھے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں یا شادی کو لے کے پریشان ہیں، شادی میں رکاوٹیں ہیں، پیسوں کا بندوبست نہیں ہو رہا، آپ شادی چاہتے ہیں کرنا، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں یا پھر اولاد نرینہ چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی سی بھی مشکل ہے، ذاتی گھر چاہتے ہو، ذاتی مکان چاہتے ہو، یا ذاتی اپنی گاڑی چاہتے ہو، کوئی بھی آپ شوہر کے لیے کر سکتے ہو، الفت کے لیے، گھر میں گھریلو جھگڑے ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اولاد نافرمان ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے رہتے ہیں، الفت نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ آپ کا کوئی سا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، جو سا بھی مسئلہ ہے آپ کا، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا، تو آپ اس وظیفے کو اپنی مشکل حل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مشکل کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، سب کو اجازت ہے اس وظیفے کی۔ مختصر سا یہ وظیفہ ہے، لیکن اس کے کمالات اور اثرات آپ جب کر رہے ہوں گے، جب مکمل کر لیں گے تو آپ کو اس کے اثرات اور کمالات اور معجزات نظر آ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی سکون ہے، برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو بہت پسند فرماتا ہے، لیکن جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور یقین کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے وہ۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنی نماز نہیں چھوڑنی، اور چلتے پھرتے استغفر اللہ، استغفار، اپنے گناہوں کی توبہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہنی ہے اپنے رب کریم سے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز درگزر کرنے والا ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ ہمارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو وہ ہمارے گناہوں کو ایک بار سچی توبہ کرنے سے معاف فرما دے گا، ایسے معاف فرما دے گا جیسے ہمارا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ ہماری روح بالکل گناہوں سے پاک ہو جائے گی، ہمارے گناہوں کو ایسے معاف فرما دے گا اللہ تعالیٰ۔ بس وہ مانگنے والے کو بہت پسند فرماتا ہے، چاہے وہ دعا مانگو یا پھر اس سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ پھر اس کی جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی بن مانگے حاجات کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ چلتے ہیں اب وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے تو آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں کوئی شور وغیرہ نہ ہو، کسی کا آنا جانا نہ ہو، نہ ہی عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات کرنی ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، کسی بھی وقت، دن میں نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی آپ کسی بھی ٹائم بھی کر سکتے ہیں، باوضو ہو کر مصلی پہ قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پورا پڑھ لینا ہے، اور آپ اپنے مقصد کی، جو آپ کا مقصد ہے اس کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سب کو یاد ہے۔ درود پڑھ کے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو پیش کر دینا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے 3 مرتبہ پڑھا۔ پڑھنے کے بعد آپ نے نیت پہلے کر لی، درود پاک پڑھا 3 دفعہ۔ اب آپ نے اس وظیفے کا جو پہلا عمل کرنا ہے وہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کو ٹوٹل آپ نے ترتیب
جس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے اس کی تعداد بتاتی ہوں میں۔ استغفراللہ کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، 33 ٹائم، 33 مرتبہ استغفراللہ آپ پڑھ لیں۔ چاہے تو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں استغفراللہ 33 مرتبہ۔ اس کے بعد جو اگلا آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے وہ کون سی ہے وہ بتاتی ہوں میں بتاتی ہوں کون سی ترتیب اور کیسے پڑھنی ہے۔ جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے، اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے آپ نے جب تک کہ پورا وظیفہ مکمل نہ کر لو، نہ ہی کسی سے بات کرنی ہے۔ پوری توجہ یقین کامل کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے اور یقین کامل کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اپنے مقصد اور حاجات کو نیت کر کے۔ تو اب آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ آیت ہے جی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو ہی کارساز ہے۔ اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل تیز آپ پڑھتے جاؤ، تیز نہیں پڑھنا، آپ نے آرام کے ساتھ آرام سے ٹھہر کے توجہ کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ ایک تسبیح پڑھ لینی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی، ایک تسبیح دھیان کے ساتھ۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم پاک آخر میں پڑھ لینا ہے، المالک 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 کو آپ نے بھی ایک تسبیح پڑھ لینا ہے 101 مرتبہ۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے آپ کا تو آپ نے آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ سب سے پہلے شرمندہ ہو کے، رو کے، آنکھوں میں آنسو لا کے، پھر آپ نے اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ جب آپ توبہ کر لو تو پھر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہدائے کربلا کو جو پڑھا ہے اس کا ثواب پیش کرنا ہے۔ اس کا ثواب پیش کرنے کے بعد آپ نے شہدائے کربلا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ دے کے اپنی جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، غم ہیں، بیماریاں ہیں، کوئی سا بھی مسئلہ ہے، آپ نے ان کے وسیلے سے اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اس کلام پاک اور ان کے وسیلے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو اس کے معجزات نظر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، ہماری تمام مشکلات کو آسان کرے، غموں سے نجات دلائے، بیماریوں سے شفا دے اور تمام امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔